أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نهلك الأولين سورہ مرسلات آیت نمبر 16۔ قیامت کی نشانیوں کے بعد موجودہ انسانوں کو پچھلے نافرمان لوگوں کی حالات کی ایک جھلک دکھا کر نافرمانی سے روکنا مقصود ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں الم نہلک، کیا ہم نے ہلاک نہیں کر دیا الاولین پہلوں کو، ثم نتبعہم پھر ہم نے ان کے پیچھے بھیجا الاخرین پچھلوں کو، یعنی ہم نے پہلوں کو ہلاک کیا اور ان کے پیچھے اور لوگوں کو بھیجا بمانا اور لوگوں کو ہلاک کیا۔ کذالک ایسا ہی نفعل ہم کرتے ہیں بالمجرمین گنہگاروں کے ساتھ۔ ویل ہلاکت ہے یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم کیا ہم نے تمہیں نہیں بنایا، من ماء مہین ایک بے قدر پانی سے، فجعلناہ پھر اس کو رکھا فی قرار مکین ایک مستقل ٹھکانے میں، الی قدر معلوم ایک وعدہ مقرر تک، فقدرنا ہم نے اس کا اندازہ مقرر کیا، فنعم القادرون پس کیا ہی اچھے ہم اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین ویل ہلاکت ہے یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو کفاتا سمیٹنے والا، احیاء زندوں کو، وامواتا اور مردوں کو، وجعلنا فیہا اور ہم نے بنائے اس میں رواسیہ پہاڑ، شامخات اونچے اونچے، واسقیناکم اور ہم نے پلایا تم کو ماء فراتا میٹھا پانی پیاس بجھانے والا۔ ویل ہلاکت ہے یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجرمین کا انجام ذکر کر رہے ہیں، اور انجام ذکر کرتے ہوئے خود یہ بات فرما رہے ہیں کہ ہم ایسا ہی مجرمین کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو کہا کہ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ان کی نافرمانی کے سبب ہلاک نہیں کیا؟ یقیناً کیا۔ فرعون کو، حامان کو، جتنے لوگ نافرمان گزرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلاکت میں ڈالا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط سب کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد ہم نے انہی کے طریقے پر ان باقی لوگوں کو بھی ہلاک کیا۔ ثم نتبعہم پھر ہم نے ان کے پیچھے ہلاک کیا دوسرے لوگوں کو۔ نتبعہم کا لفظ دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، جیسے ہم سب کے نسخہ جات میں قرآن کریم کے لکھا ہوا نتبعو عین کے پیش کے ساتھ، تو یہ مشہور قرات ہے، اور کہیں کہیں پر نتبع یعنی کہ عین ساکن ہے تو سکون کے ساتھ ہے۔ تو اگر سکون کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلے نافرمانوں کو بھی ہلاک کیا، پھر ان کے پیچھے آنے والے انہی کی قوم کے دوسرے نافرمانوں کو بھی ہلاک کیا۔ یعنی جیسے قوم سمود کو ہلاک کیا ابتدا والی قوم، پھر قوم سمود کے بعد میں انہی قوم کے آنے والے لوگ جب اللہ کے نافرمان رہے تو ان کو بھی ہلاک کیا۔ اسی طرح فرعون کے قوم کے ابتدائی نافرمانوں کو اور قوم کے آخری نافرمانوں کو سب کو ہلاک کیا۔ یہ مطلب ہوگا اس صورت میں اگر عین کو سکون کے ساتھ پڑھیں تو اس صورت میں اس کا مطلب وہ تمام لوگ ہوں گے جن کی ہلاکت
قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے ہو چکی ہو۔ اور دوسری قرات ہم جو موجودہ پڑھ رہے ہیں عین کے پیش کے ساتھ، ضمہ کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا تھا اور ثم نتبعہم الآخرین، ہم ان کے بعد آخرین یعنی دوسرے ان لوگوں کو بھی ہلاک کریں گے۔ تو اس سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفار ہیں، اور اس وقت مقصد یہ ہوگا کہ پچھلی امتوں کو جیسے ہم نے ہلاک کیا ان کی زیادتیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ایسے ہی اس امت کے کفار کو بھی ہلاک کیا جائے گا، جیسے کہ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں اور تمام غزوات میں مسلمانوں کے ہاتھوں ان کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کیا۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ پچھلی امتوں پر جب آسمانی عذاب آتا تھا تو بستیاں ساری کی ساری الٹ جاتی تھیں، لیکن اس امت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خاص اکرام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کہ ان پر آسمانی عذاب نہیں آتا، بلکہ ان کا عذاب مسلمانوں کے ہاتھوں سے آتا ہے، اور جس میں عام ہلاکت نہیں ہوتی بلکہ صرف سرکش مجرم ہی مارے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس لفظ میں یہ دو باتیں آ گئی کہ یا تو اس صورت میں پچھلے ہی تمام لوگ مراد ہیں، یا مطلب اس امت کے کافر بھی مراد ہیں۔ پھر انسان سے کہا کہ یہ جو طریقہ کار جاری ہے یہ کوئی تم میں نیا نہیں، کذالک نفعل بالمجرمین، جہاں جہاں جرم دہرایا جائے گا سزا یہ دہرائی جائے گی، لہذا کوئی بھی انسان اس جرم میں مبتلا ہو کر یہ نہ سمجھے کہ ہلاکت سے بچ جائے گا۔ اور کہا کہ ویل یومئذ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، اور قیامت ہی کا دن مراد ہے کہ دنیا کے اندر اتنی نشانیوں کے بعد بھی اگر نہ سمجھ سکے تو ان لوگوں کے لیے یقیناً ہلاکت ہے۔ پھر انسان کو اس کی پیدائش کی طرف توجہ دلائی کہ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں بالکل ایک بے قدر پانی سے نہیں بنایا؟ انسان کی ابتدا ایک ایسے پانی سے جو اصل میں بھی ناپاک ہے۔ تو کہا کہ ہم نے تمہیں ایک اتنے بے قدر چیز سے نہیں بنایا، پھر اس کے رکھنے کے لیے ایک ٹھکانہ بنایا یعنی ماں کا رحم، پھر وہاں پر کب تک رکے گا؟ الی قدر معلوم، ایک وعدہ مقرر تک، اور اللہ فرماتے ہیں وہ میں نے خود مقرر کیا ہے اور میں کیا ہی خوب اندازہ لگانے والا ہوں۔ پھر ویل یومئذ کا جملہ دہرایا جا رہا ہے کہ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جو اتنی واضح نشانیاں دنیا میں دیکھ کر بھی کہ ایک انسان کو کیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی چیز کے نہ ہوتے ہوئے بنایا، پانی سے انسان بنا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جب ایک انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی پانی سے بنا سکتے ہیں تو کیا اسی بنے ہوئے انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ لہذا جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے کہ نشانیوں کو دیکھ کر بھی سبق حاصل نہیں کرتے۔ پھر الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو کفات نہیں بنایا، سمیٹنے والا نہیں بنایا؟ کفات کہتے ہیں کسی چیز کا جمع کر لینے والا، تو زمین کو کفات کہا گیا کہ زمین کیا ہے؟ سمیٹنے والی ہے، جمع کرنے والی ہے، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ زندہ لوگ اس کے اوپر چل پھر رہے ہیں سارے، اور مردے اس کے اندر ہیں، تو یہ کتنا بڑا احسان ہے یہ بھی اللہ کا۔ اگر یہ مردوں کو زندہ کرنا اللہ نے نہ سکھایا ہوتا تو لوگ مر کے یہیں راستوں میں پڑے ہوتے، گند کے ڈھیروں پہ پڑے ہوتے، اور زندہ لوگوں کی زندگی مشکل ہو جاتی کہ اپنے ہی عزیز و اقارب کو یوں راستوں میں پھینک کے اور پھر انہی کے پاس سے صبح و شام اپنے کام کے لیے گزرنا پڑتا، تو ایک تکلیف دہ معاملہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اتنی خوبصورتی سے ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا کہ ہم اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے اور اپنے دن رات کی مصروفیات میں لگے رہتے ہیں۔ تو زمین کو کفات بنایا زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے۔ پھر اس کی مزید شان ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، کہ اس میں ایسے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے، ایسے بوجھ بنا دیے کہ یہ ہلے نہ، شام خاط اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ اور اسی زمین کے اندر سے ایک مزید چیز ہے کہ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، پینے کے لیے پیاس بجھانے والا میٹھا پانی۔
تو یہ کتنی زمین کے اندر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتیں دے رہے ہیں، ان کی طرف انسان کو توجہ دلائی جا رہی کہ ان تمام چیزوں کے باوجود اگر وہ رب اتنی قدرتوں والا ہے، جب اس زمین سے اتنے کام لے سکتا ہے، تو اس زمین کے اندر جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ، کیا وہ تمہیں اس سے واپس نہیں نکال سکتا؟ اگر یہ زمین پانی پر بنی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے کہ وہ پانی زمین کو بہا کے نہیں لے کے جا سکتا، اس کو ڈبو نہیں سکتا، تو کیا وہ اللہ اتنی قدرت والا نہیں کہ قیامت کے دن ان تمام انسانوں کو حساب کتاب کے لیے جمع کر دے؟ یقیناً وہ اس پر قادر ہے۔ تو کہا جب ایسا ہو سکتا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن بہت بڑا عذاب ہوگا، جب دیکھیں گے کہ جس چیز کو ہم جھٹلاتے تھے وہ ہمارے سامنے آ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان سے حکمت والی باتیں چننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نافرمانیوں سے ہمیں بچنے والا بنائیں۔ جن کاموں کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں لانا چاہتے ہیں وہ اپنے فضل و کرم سے محض ہمیں اس طرف لے آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔